السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ۔ آن لائن تعلیم ہماری ہر حال میں جاری، اس مقصد کے تحت آن لائن ایجوکیشن کے سیشن میں جماعت ہشتوں مضمون سائنس سبق نمبر 3 قوت اور دباؤ کا پارٹ 2 آج ہم ملاقات کریں گے۔ جماعت ہشتوں کے پیارے بچوں، ہم نے پچھلے پارٹ میں قوت اور دباؤ کا سبق دیکھے، آگے کا ہم دیکھیں گے۔ الف ہے، اگر کسی شے پر ایک ہی صنف سے کئی قوتیں عمل کریں تو اثر انداز محاصل قوت اور قوتوں کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک ہی شے پر مختلف صنف سے دو قوتیں عمل کرتی ہو تو شے پر عمل کرنے والی قوت اور ان کے فرق کے مساوی ہوگی۔ جی میں قوت سمتی مقدار ہے، اس لیے قوت کو قدر اور سمت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی شے پر ایک سے زیادہ قوتیں عمل کریں تو اس شے پر ہونے والا اثر صرف اس پر لگائی گئی کل قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کسی شے پر ایک سے زیادہ قوتیں عمل کریں تو اس شے پر ہونے والا اثر صرف اس پر لگائی گئی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قوت کی وجہ سے ساکن جسم متحرک ہوتا ہے اور متحرک جسم کی چال اور سمت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس طرح متحرک جسم کو ساکن کرنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت کی وجہ سے جسم کی ساخت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے وقت آٹے کے گولے پر قوت لگانے سے اس کی شکل بدلتی ہے۔ کمہار گھڑے کو شکل دیتے وقت مخصوص سمت میں قوت لگاتا ہے۔ ربر بینڈ کو تاننے پر وہ پھیل جاتا ہے۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں۔ جمود، آپ جانتے ہیں کہ قوت کی وجہ سے شے کی حالت بدلتی ہے۔ اگر قوت نہ لگائی جائے تو چیز کی حرکت جس حالت میں ہے اسی حالت میں قائم رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ نیچے دیے گئے مثالیں دیکھیے، عمل کیجیے۔ عمل نمبر 1، ایک کانچ کے گلاس پر پوسٹ کارڈ رکھیے، اس پر 5 روپے کا سکہ رکھیے۔ آپ کارڈ کو اس کی سطح سے ایک لخت کھینچیے، سکہ سیدھا گلاس میں گرے گا۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا؟ کر کے دیکھو۔ عمل، لوہے کے اسٹینڈ سے ایک دھاگے نمبر 1 کے ذریعے نصف کلو گرام وزنی شے لٹکائیے۔ اسے وزن کا دوسرا دھاگا 2 پر باندھ کر آزادانہ چھوڑ دیجیے۔ دھاگا 2 کو جھٹکا دے کر نیچے کھینچیے، دھاگے 2 ٹوٹ جائے گا، وزنی شے نیچے نہیں گرے گی اور نہ اپنے جگہ سے حرکت کرے گی۔ اب دوبارہ دھاگا 2 کو آہستہ آہستہ نیچے کھینچیے، دھاگا 1 اب ٹوٹ جائے گا اور وزنی شے گر پڑے گی، کیونکہ دھاگے میں وزنی شے کی وجہ سے تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ دباؤ، اب ہم دیکھیں جمود کسے کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، متحرک شے کی اپنی حالت حرکت کو قائم رکھنے کی کوشش کو اس کا جمود کہتے ہیں۔ متحرک شے کی اپنی حالت حرکت کو قائم رکھنے کی کوشش اس کو جمود کہتے ہیں۔ اس لیے جب تک کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے گی ساکن جسم ساکن رہتا ہے اور متحرک جسم حالت حرکت میں رہتا ہے۔ دباؤ، 2 پہیوں اور 4 پہیوں کی گاڑی میں ہوا بھرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا بھرنے کی مشینوں پر دباؤ دکھانے والے خرسہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میٹر پر دباؤ ظاہر کرنے والا اعداد دکھائی دیتے ہیں۔ مشین کے ذریعے ٹائر میں ایک مخصوص دباؤ تک ہی ہوا بھری جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سائیکل کے ٹائر میں ہاتھ پمپ سے ہوا بھرتے وقت قوت لگانا پڑتی ہے۔ قوت لگا کر اگر ہوا کا دباؤ بڑھ کر اس ٹائر میں بھرا جاتا ہے۔ کیا قوت اور دباؤ میں کوئی تعلق ہے؟ عمل، تیسرا عمل ہے ہمارے لیے، چند نوکدار کیلیں لے کر ہتھوڑی کی مدد سے لکڑی کے تختے میں ٹھونکیے۔ اسی میں سے ایک کیل لی کر اس کے ہموار سرے کو تختے پر رکھ کر نوک کی نیچے جانب ہتھوڑے سے ٹھونکیے۔ کیا ہوگا؟ کیل نکیلدار سرے سے تختے میں دھستی ہے لیکن مخالف سرے سے نہیں دھستی۔
ड्राइंग बोर्ड पर पिन आसानी से धंस जाती है। अपने अंगूठे से कुव्वत लगाकर हम पिन लगा सकते हैं। इसके बरखिलाफ ड्राइंग बोर्ड पर पेपर पिन लगाते वक्त मुमकिन है कि अंगूठे में तकलीफ हो। इस सादे तजुर्बे से आपने क्या सीखा आपने कि जमूद की किस्में हैं। कौन सी किस्में? नंबर 1, हालत सुकूनी। अशिया अपनी जिस खुसूसियत की वजह से अपने हालत सुकून में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते, इनकी हालत सुकूनी को जमूद कहते हैं। मसलन बस के अचानक चलने पर मुसाफिर पीछे की जानिब धकेले जाते हैं। 2, हरकत का जमूद। शय को अपनी खुसूसियत की वजह से हालत हरकत में तब्दीली नहीं हो सकती, इस हरकत का जमूद कहते हैं। मसलन घूमने वाले बिजली का पंखा बंद करने के बाद कुछ वक्त के लिए घूमता रहता है। 3, सिमत का जमूद। शय के अपनी फितरी खुसूसियत की वजह से वो अपनी हरकत की सिमत बदल नहीं सकती, इस सिमत को जमूद कहते हैं। मसलन अगर सवारी खत मुस्तकीम में सफर करते वक्त अचानक मोड़ ले ले तो मुसाफिर मुखालिफ सिमत फेंके जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने सफ़ा नंबर 16 को पढ़ा है आज, जिसमें जमूद के बारे में पढ़ा है और जमूद और दबाव के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 16 निकालिए और साथ ही साथ वीडियो को भी देखते रहिए। इसमें जमूद किसे कहते हैं, जमूद की किस्में कितनी हैं, ये आपको मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को समझने के लिए वीडियो को हमारे बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।